الہی تیری چوکھٹ پر بسم اللہ بھکاری الرحمن بن کے آیا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ واجب الاحترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس جہان میں جب سے تخلیق فرما کر اپنی قدرت کاملہ سے بسایا ہے، اس وقت سے لے کر جب تک یہ جہان قائم رہے گا، وہ انسان کی تمام ضروریات کو، فوائد کو، اس کی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے، اور ہر انسان کو تا دم واپسی اس نے اس جہان میں زندگی گزارنے کے بھرپور مواقع عطا فرمائے، ہر قدم پر اس کی رہنمائی عطا فرمائی، اور اس کو اپنی طرف سے اس جہان میں بہترین اور پر لطف زندگی گزارنے کے تمام اصول اور قواعد اور ضابطے اور سب کچھ اس کو عطا فرمایا۔ اب اس ساری چیز کو صرف زبانی طور پر اعلان نہیں فرمایا، بلکہ انسانوں میں سے ہی ایک انتہائی مقدس جماعت مبعوث فرمائی ہے، جس نے آ کر انسانوں کے سامنے اپنی زندگی کے ہر پہلو اور ہر درجے اور ہر کام اللہ کے احکامات کی عملی طور پر ان کے ساتھ رہتے بستے ہوئے اس کی عملی تعبیر پیش آتا، اور پھر زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے ہر ایک انسان کو اس جہان کی زندگی گزارنے کے نتیجے میں جو کچھ بھی اس کو اگلے جہان میں پیش آنے والا ہے، اس سارے کے احوال تفصیل سے جہان بتا، اور پھر اس کو بھرپور انداز دعوت فکر و نظر دی ہے کہ تم آ کر
اللہ کے حضور حاضر شرم ساری اور درمان کی شفاعت۔ اس نے اپنے پاک کلام میں کئی وعدے دیے اور کئی وعدے دیے۔ اس نے وعدے دیے بھی اور پھر وعدے دیے۔ وہ کہتا ہے جو وعدے میں نے دیے ہیں میں بحیثیت اللہ کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں ان کو پورا کروں، اور جو وعدے تم نے مجھ سے کیے تمہارے اوپر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ تم بھی ان باتوں کو ایمان رہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین طرح سے انسانیت سے وعدے، ایک پوری بنی نوع انسان سے وعدہ کیا۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یہ ہر انسان سے اللہ نے بولا، ہر انسان نے کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کی ارواح سمیت یہ اقرار کروایا ہے، اور لوگوں نے بتایا ہے کھڑے ہو کر اس کے روح پر کہ ہم اس وعدے کو وفا کریں گے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اسی طرح اس نے ایک وعدہ انبیاء کرام جیسی مقدس ہستیوں سے بھی کیا۔ وَيَأْخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ انبیاء جیسی مقدس ہستیاں ان سے بھی اس نے وعدہ، اور ایک وعدہ اس نے انبیاء کے بعد اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے آنے والے جو علماء کرام ہیں ان سے بھی کیا۔ یہ بڑے وعدے ہیں ہر طبقہ زندگی سے، عام انسان سے، انبیاء سے، جو انسانوں کے رہنما ہوتے ہیں، جو ان کی زندگیوں کو اللہ کے راستوں کے مطابق ڈھالنے کے ذمہ دار ان سے بھی کی۔ اور پھر اپنے علم کے نور پر لوگوں کو مترقی کیا ہے کہ باتوں کے اوپر اتفاق تم تک کھا جاؤ، کل کو میرے حضور کھڑے ہو کر جب میں تمہیں ان باتوں کی یاد دلانا کراؤں تو کہیں شرمسار کا خدا کی بات کرے۔ کبھی کبھی ان سارے کو جب میں سوچتا اور اپنے حالات کو سامنے رکھتا، اپنے خطے کے انسانوں کے دور کے اس معاشرے کو سامنے لاتا تو عجیب و غریب قسم کے سوال ہے۔ ہمارے جو رہبر اور لیڈر ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی وعدے ہوئے، اور ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے قوم نے جس انداز میں لبیک کہا تھا وہ تاریخ انسانی کا ایک درخشاں ہوا۔ یہ بڑے عجیب تاریخی حقائق ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں ایک امنگ تھی، ایک آرزو تھی، ایک خواہش تھی کہ ہم
اس جہان میں زندگی گزاریں تو ایسی زندگی گزاریں کہ جب ہم یہ زندگی گزار کر اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ہم سے یہ بہت بڑی مقدس ایک بات ہے. یہ اللہ کی طرف سے بہت کم لوگوں میں پیدا ہو اور اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے اس خطے کے مسلمان کے دل میں یہ کوٹ کوٹ کر بھر دی. فرنگی کا سخت دور تھا. مسلمانوں کی حالت دوسری قوموں کے مقابلے میں کمزور تھی. اس سب کے باوجود ہمارے آباء و اجداد نے ایک ایسا عجیب تاریخی عہد کیا کہ ہمیں جتنی بھی قربانی دینی پڑے ہم دے دیں گے مگر اللہ کے دین کے ساتھ وفا کی تاریخ رقم کرتے ہوئے ہم اپنے خطہ زمین کو اسلام کی عملی تعمیر بنا کر اس پر بھی وعدے کیے گئے. اس دور میں کہا گیا برملا کہا گیا, ہر فورم پر کہا گیا, پوری طاقت سے کہا گیا, قوم سے وعدہ کیا گیا کہ ہم ایک خطہ زمین کو جہاں ہم جا کر رہے ہیں ہم اس کو لا الہ الا اللہ کی تعریف اس کے لیے تاریخ گواہ ہے. جو اس دور میں بزرگ موجود تھے وہ آج بھی اس بات کے عینی شاہد ہیں کہ اس وعدے کو انفاق کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے وہ تاریخ رقم کی, وہ قربانیاں دی, وہ اذیتیں سہی, خون کی ندیاں بہا, اپنے گھروں کو اپنے سامنے جلتے ہوئے دیکھا, اپنی عزتوں کو پامال ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا, اپنی معصوم بچیوں کو چیخ و پکار کرتے ہوئے نیزے کے اوپر چڑھا ہوا دیکھا. مگر سب کے باوجود اللہ کے دین کے ساتھ وفا کرنے کی کیوں کہ ہمارے لیڈروں نے ہمیں یہ تسلی کرائی تھی کہ ہم پاکستان کو اس کلمے اور اسلام کے عملی نظام کی ایک خوبصورت تجربہ گاہ بنا دیں. یہ ایک تاریخ ہے جو ہمیں نہیں بتاتے لوگ, عجیب عجیب اس کی کہانیاں ڈال رکھی ہے. بڑے بڑے لوگ اس کے لیے کھڑے. احمد الناس نے اس کے لیے جو ہجرت کی ہے وہ کہتے ہیں تاریخ انسانی کی سب سے عظیم ترین ہجرت ہے. اس سے پہلے کبھی انسانوں کے اتنے بڑے گروہ نے اتنی بڑی ہجرت نہیں. اس ہجرت کے نتیجے میں جو قتل عام ہوا اتنا بڑا قتل عام تاریخ انسانی میں اس سے پہلے نہیں. لوگوں کی عزتیں اور عصمتیں جو پامال ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں اس سے پہلے اس طرح کبھی نہیں. یہ تاریخ ہے ہماری آباء و اجداد, مگر اس کے نتیجے میں ہوا ہے. کون صدی ہو چکی ہے اس وعدے کو قوم کے ساتھ کیے ہوئے, اس تاریخ کو رقم کیے ہوئے. اللہ کے انعام کی انتہا یہ تھی کہ اللہ نے روئے زمین پر اس ملک کی ابتدا کے لیے جو ساتھ, جو گھڑی, جو دن اور جو رات منتخب فرمائی بڑی مبارک تھی.
ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ ہے یہ کہ جس دن اس ملک کی آزادی کا اعلان ہوا ہے اس دن اللہ کی طرف سے رحمت کی خیر من الف شہر، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ مگر وہ وعدے کہاں گئے، وہ قربانی کہاں گئے، وہ تاریخ کے اندر جو اس قدر عظیم شان اس قوم نے تاریخ رقم کرنے کے لیے سب کچھ کیا تھا، وہ اب کہاں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر آدمی کو آج اپنے اس لیڈر سے پوچھنا چاہیے، عالم سے پوچھنا چاہیے، قومی رہنما سے پوچھنا چاہیے کہ ہماری 75 سالہ اس تاریخ کا اور اس سارے ہماری قربانیوں کا جواب دو۔ آج کل لوگ عام کہتے ہیں واقعہ کربلا کی بڑی بڑی لمبی تقریریں کرتے ہیں، میں آپ کو مختصر اس کی حقیقت ایک فکرے میں بتاؤں۔ سینکڑوں سال پہلے مرے ہوئے یزید کو پورا بھلا کہنا آسان ہے، مگر آج کے سامنے تمہارے جیتے جانتے یزیدوں کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا اصل حسینیت ہے، جس کو ہم نہیں کرتے۔ یہ اصل ہے جو کر رہی، سینکڑوں سال پہلے مر گیا، اس کے ماتم سڑکوں پہ ہو رہے ہیں، چھریاں چل رہی ہیں، سینہ گولیاں ہو رہی ہیں، اور جو یزید تمہارے سامنے 75 سال سے اسلام اور عوام کے درمیان سدے سکندری کرے بیٹھے، وہ ٹولہ یہاں دندناتا پھر رہا ہے۔ ارے تیرے ایمان کا امتحان یہ ہے کہ تو ان یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس اسلام اور قرآن کے ساتھ وفا کرنے کے لیے تیار ہوئی ہے۔ تیرے سے یہ سوال ہوگا، لیڈر سے بھی یہ سوال ہوگا، یہ سوال پوچھو اپنے لیڈروں۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے یہ وعدے تو ان سے لے رکھے، پہلے سے لے رکھے، پرانی امتوں کے لیڈروں سے بھی اللہ کہتا ہے ہم نے لے رکھی، ان کے لیڈروں سے بھی ہم نے یہ باتیں کی تھی۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو اللہ کی طرف سے اس کتاب کے ساتھ نسبت کا دعویٰ ہے، جو اپنے آپ کو وارث الانبیاء کہتے ہیں، جو اپنے ناموں کے آگے اور پیچھے ایک ایک سطر کے القاب لگاتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم نے ان سے بھی وعدہ لے رکھا ہے کہ تم نے اس قوم کی ہزاروں نہیں لاکھوں بچیاں جو ہے وہ تحقیق کرا، کتنے معصوم لوگوں کے تم نے گھروں کو اجاڑ کیا، کتنے گھروں کو آگ لگوا، کتنوں کو تم نے جیتے جاگتے جہان میں دریاؤں اور کنووں کے اندر پھینکوا دیا۔ ارے اس کا سوال کا جواب دو۔ اللہ نے تو کہا تھا ہم نے تمہیں اس لیے یہ وعدہ لیا تھا اوتوا الکتاب لتبیننہ للناس، لوگوں کے سامنے حق بتاؤ، لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کے اوپر میدان میں کھڑے ہو کر طاغوت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کا اعلان، اللہ کلمۃ اللہ کا جھنڈا بلند کرو۔ ارے تو لقبوں کے پیچھے پھر رہا، کیا حالت ہے قوم صدی کے بعد اس قوم کہاں کھڑے ہیں ہم؟
اللہ جانتا آج کل سراج کے اس پار جو وہاں بیٹھے ہیں وہ بھی تمسخر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اتنے دھوکے باز تھے، اتنے فراڈی تھے، ان کے لیڈر اتنے بے ایمان تھے، اتنے غدار تھے کہ انہوں نے 75 سال پہلے دھوکہ دے کر اتنے لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو یہاں سے انہوں نے شفٹ کیا، ہجرت پر مجبور کیا، ان کے گھر جلوائے، ان کے گھر کے افراد قتل کروائے، اور اس کے نتیجے میں 75 سال گزرنے کے باوجود یہاں سب کچھ ہے مگر اسلام نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے سوال کا جواب دینا ہے، لینا ہے، وہ وعدہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے کہا تھا لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، خبردار اس بات کو مت چھپانا۔ آج کے عالم کے لیے فرض عین ہے قوم کو یہ پیغام دے، اس کی آواز کو بلند کرے، اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کے ساتھ جو اس نے وعدہ کر رکھا ہے اس وعدے پر قوم کو پورا اترنے کے لیے اس کے آگے صحیح معنوں میں راہنمائی کر کے اس کو اسلام کی عظمت اور تقدس کی طرف سے بڑھے، یہ فرض ہے۔ اور اگر کوئی اس پر کوتاہی کر رہا تو اللہ کے حضور حاضری کے وقت اس کا جواب ہوا، اس نے کہا ہے قرآن عوام اپنی جگہ ذمہ دار ہے، مگر میں کہتا ہوں جس کو اس کتاب سے اللہ کے دین سے نسبت کا دعویٰ ہے، جو اپنے آپ کو اور اللہ کے دین کا وارث سمجھتا، جس کو لوگ عزت کرتے، جس کی بات کو سنتے، جس کی بات کو مانتے، جس کے مطالبے کے لیے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، آج اللہ کہتا ہم نے ان سے کہنا ہے لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تمہیں یہ شان اور عظمت ہم نے لوگوں کے سامنے دین حق بیان کرنے کے لیے دی، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور ہم نے کہا تھا اس کو مت چھپانا، شور مت کرنا۔ اللہ کہتا ہے فانا بازو ہوگا، کیا ہوگا؟ آپ کے پاس ایک ہاتھ ہو، آپ چھپا کر پیٹھ کے پیچھے کر کے ایسے ڈٹا اس کا فیل ہو، فانا باز کا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے فانا بازو ہو وراج ہو، تم نے میرے دین کی عظمت اور تقدس کا جو میں نے انعام کے طور پر تجھے وہ مقام دیا تھا، تم نے ایسے میرے دین کے ساتھ غداری کی ہے، لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے، 75 سال سے تم ان کا خون چوس رہے ہو، اللہ کے دین کے نام پر ان کو ہجرت کروا کر، ان کے گھر جلوا کر، ان کے بچوں کو ضبط کروا کر تم نے ان کو دین سے دور رکھا ہوا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو اسلام اور عوام کے درمیان اس طاغوتی نظام کے چند جدید جو ہے وہ قوم پر مسلط ہے اور قوم دھوتی ہے۔ اس کی حالت ذات کو دیکھ کر ترس ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں سینکڑوں سال پہلے مرے ہوئے یزید پر رونا دھونا آسان ہے، مگر آج سامنے جو تمہارے یزیدوں کا ٹولہ موجود ہے اس کے سامنے کلمہ حق کہنا اصل حسینیت، یہ کون کرے گا؟ یہ کرنے کا کام ہے۔ نہیں تو اللہ کہتا ہے تم لوگوں نے اگر یہ پیغام اپنی پشت پہ سے چھپا کر پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ارے چند دنیاوی مفادات، چند ٹکوں کے لیے تم میرے دین کو بیچتے پھر رہے ہو، چاہے وہ ملا ہے اور چاہے وہ سیاسی لیڈر ہے، کوئی جماعت ہے، سارے لے گئے اللہ ماشاء۔ کون اس کا جواب دے گا؟ کون صدی میں ہوا اس عوام غریب عوام کی کون پرسان حال ہوگا؟ کل کو اللہ کے حضور یہ روتی ہوئی بچیاں، یتیم ہوتی ہوئی بچیاں، بھوک اور پیاس سے تڑپتی ہوئی بچیاں، ماؤں کے سینوں سے لگ کر خوش پانی سے ترستی ہوئی اور ماں کے دودھ سے ترستی ہوئی
بچے اور بچیاں کا مظاہرہ جو قبروں میں جا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ تم نے چند ٹکوں کے لیے اللہ کے دین کی عظمت اور طاقت کو سونے کر رہے، لوگوں کو جھوٹے نعروں پر لگا رکھا، اپنے اقتدار کے حصول کے لیے تم نے عام آدمی کو بے وقوف بنا رکھا، اور 75 سال ہو گئے تم نے عوام کے ساتھ کیا سلوک کر رکھا۔ اللہ کہتا ہے فمے سما اس کا حساب نہیں دیا، لیکن چھوڑنا نہیں، اس کی کچہری لگنی، اس کے حضور حاضر۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ارے جو بچی اور بچہ آج ماں کے سینے سے لگا ہوا، خوراک کی کمی کی وجہ سے اس کی جھولی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہی ہے، کل کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر وہ سوال کرے گی، اللہ مجھے بتا مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ بتا۔ اس وقت شیخ الحدیث کو جواب دینا پڑے گا، قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تو کیا کرتا ہے؟ فیصلہ سنا ہے میرے رب نے آگے سے، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا یحبون۔ میں قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتاؤں، یہ بات آج کل آپ کو کوئی نہیں سناتا، قوم کو دھوکہ دیتے پھر رہے، قوم کے ساتھ غداری کرتے پھر رہے، قوم کو بھی یار و مددگار چھوڑ کر طاغوت کے حوالے کر کے چند ٹکوں کے لیے اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کے سودے کرتے۔ اللہ کہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ جو یفرحون جو بڑے خوش پھر رہے، ان کی اپنی موجیں لگی، اقتدار ہے، لوگ ان کے ہاتھ چھونے کے لیے ترستے پھر رہے، یہ لوگوں کی کھالیں اتارنے کے دار وہ کرتا بما اتوا یحبون ان یحمدوا، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہاں ہو، ہماری واہ واہ ہو، ہمارے حق میں نعرے لگے، عوام ہمارے آگے پیچھے دوڑے، مگر بما لم یفعلوا، سبحان اللہ، اللہ کا وہ کہتا ہے یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں انہوں نے کیا کچھ نہیں، عوام کا کوئی فائدہ نہیں۔ غریب آدمی کی حالت دیکھو، وہ مر رہا، جتنے جی مر رہا، لوگوں کی حالت جاتے ہوئے دیکھ دیکھ کر آپ یقین کریں رونے کو دل کرتا ہوں۔ 5 صدی میں کیا ہوا ہمارے ساتھ، کیا ہونا چاہیے تھا، ہم نے کیا آرزو کی تھی، اللہ کے حضور کیا کیا وعدے ہوئے تھے، اور آج وہ کہاں گئے اور ہماری حالت کیا؟ ارے یہ سوال کرو جو تمہارے پاس بھی کرانا۔ اللہ کہتا ہے یہ اپنے آپ کو تمہارے سامنے بڑا مقدس بنا کر پیش کرتے ہیں، بما لم یفعلوا، انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں، اللہ کے نزدیک یہ نکار۔ اور اللہ کہتا ہے فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، اللہ کہتا ہے میں نے ان کو آپ، اللہ کہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات پوری طرح سمجھئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ حساب کتاب لگا دیں، بمفازة من العذاب، میرے عذاب سے یہ نہیں بچ سکے۔ کل کو جب کسی معصوم بچے نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے کسی حضرت صاحب کا گریبان پکڑا، اس کے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں۔ اور وہ کہہ رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، میرے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اللہ کو اپنی معلوم ہے، جس کے باپ اور دادے نے اپنے سامنے اپنی جان دے دی اور اللہ کے
نام پر اور کلام پر اور کلمے کی عظمت پر. اور آج اس کی پوتی بھی اسی طرح پیڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہی ہے. 75 سال میں تم نے پیڑھیاں کھڑی کر لی, پلادے بنا لیے, تم آپ امیر ہو گئے, اور یہ بیچارے 2 وقت کی روٹی کے لیے طرف طرف کر مر گئے. اللہ کہتا ہے یہ سوال مجھے پوچھو, یہ سوال پوچھو آج اپنے لیڈر سے. یہ قرآن کی آیت ہے, سورۃ آل عمران کی آیت. اللہ کے حضور حاضر ہو کر وہ تو انصاف کرے گا, مگر تمہارا بھی تو حق بنتا ہے کہ 75 سال کے بعد ان سے یہ سوال تو کرو کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا, ہماری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے, کس نے کی, جس نے اقتدار کے مزے لوٹے ہیں اس نے کیا کیا ہے. یہ سوال بنتا ہے آج ہر آدمی کے ذہن میں, وہ پوچھتا ہے. جہاں تک اللہ کا فیصلہ ہے وہ کہتا ہے وہ میرے حضور جب آئیں گے بے مفازت من العذاب, میرا تو فیصلہ اٹل ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ ساری دنیا نے ان کے بھوکھا دیتے, روڑے دیتے, یہ سارے حساب کے رضا تھا یا سارے دن میں موجہ ہے. میرا بھائی آج کون کو یہ سوال ہر آدمی سے کرنا چاہیے جو تمہارا لیڈر ہے. یہ بات پکڑ کر اس سے پوچھو, حضرت صاحب, لیڈر صاحب, پیر صاحب, ہماری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے, ہمیں جواب دو. یہ تمہارے یہ بات آپ کو اور کوئی نہیں سنائے گا. اللہ کے حضور کھڑے ہو کر تو اپنے بھی اللہ کو جواب دینا, مگر یہ سوال چھوڑ جاؤ. اب سوال یہ ہے, اب بات ہے, ورنہ کل جو آ رہی ہے وہ آج سے بدتر آ رہی ہے. آج آپ اپنے بچوں کو جو اس صورتحال میں دیکھتے, جب آپ نہیں ہوں گے تو ان کے پیچھے آپ کن کے حوالے, درندوں کے حوالے کرتے جا رہے ہیں. ارے اسلام کے حوالے کرتے جاؤ, تاکہ کل کو جب قبر میں سو تو تمہیں سکون ہو کہ پیچھے اسلام کی چھاؤں میں ہمارے بچے رہ رہے ہیں. جب تم یہ کرو گے تو اس وقت اللہ کا انعام آئے گا, اس کا وعدہ ہے.